گزشتہ 2 سال سے ظلم اور فسطائیت کی اندوہناک داستانیں تاریخ کی کتاب میں سیاہ لفظوں سے درج ہو رہی ہیں۔ آج ان میں سے ایک اذیت بری داستان سنیے۔ قصہ ہے علی رضا، عمیر ستار، عبدالہادی، حافظ محمد بلاول حسین، حسان نیازی اور عباد فاروق سمیت ملٹری کسٹڈی میں قید 105 بے گناہ اسیران اور ان سے جڑے 105 خاندانوں کی۔ ان اسیران کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، جہاں وہ سورج کی روشنی تک سے محروم ہیں۔ وزن دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں اور طبی سہولیات بھی میسر نہیں۔ بقول بھائی میاں عباد فاروق، تمام اسیران کو جنگل جیسے ماحول میں رکھا گیا ہے، جہاں چوہے اور حشرات الارض ان کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ قصور ان کا شعور تھا، اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کا انتخاب تھا۔ 75 سالوں سے نافذ جنگل کے قانون کے خلاف آواز اٹھانا تھا، لیکن ریت کے ٹیلوں پر کھڑی ماں جیسی ریاست کو اپنے بے جا ظلم کے خلاف اٹھتی آوازیں ناگوار گزریں، اور اپنا آئینی حق استعمال کرنا اسیران حقیقی آزادی کے لیے ماں جیسی ریاست نے ڈراؤنا خواب بنا دیا۔ ملک کا آئین اور قانون، جو کہ 2 سال سے معطل ہے، سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی اجازت نہیں دیتا، لیکن تخت پر قابض آقاؤں کے لیے اپنی جھوٹی خدائی کو حمیت بخشنے کی خاطر اٹھتی آوازوں کو دبانا ضروری ہے۔ ان اسیران کے گھر والے ہر صبح آنکھوں میں انصاف کی امید لیے منصف کی جانب دیکھتے ہیں، اور سورج ڈوبتے ہی ان آنکھوں میں مایوسی اتر آتی ہے، اور پھر شروع ہوتی ہے بے چین رات۔ کسی اپنے کی تصویر دل اور دماغ میں اذیت بن کر چھائی رہتی ہے، لیکن انصاف تو جیسے زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اللہ کی زمین پر خدا بن کر چلنے والے اپنی طاقت کے غرور میں فرعون اور یزید کے عبرتناک انجام کو بھلا بیٹھے ہیں، اور یہ بھی کہ اس غلام نظام کا کھیل صرف یہ نسل نہیں دیکھ رہی، بلکہ یہ داستان کئی نسلوں کی آنکھوں میں رقم ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ عدلیہ سے گزارش ہے کہ ملٹری کسٹڈی میں قید ان تمام سویلینز کے ساتھ انصاف کریں اور ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دیں، اس سے پہلے کہ معاملہ بڑی عدالت میں اٹھایا جائے اور وہ بہترین منصف ہے۔ آخر میں طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ایمان سے عاری حکمرانوں سے اتنا کہنا ہے کہ حق کی آواز آپ کی طاقت اور ہتھیار کے خوف سے ہمیشہ بلند رہے گی اور ہر سو گونجتی رہے گی۔ حق پر چلنے والا ہی برتر ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔